کافی لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تفریح دیکھنا پسند ہوتا ہے. ہمیں ریلس اور شارٹ میں بھی کافی اسلام کی اور دین کی جانکاریاں آتی ہیں، اور اس میں کئی ورڈس ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. ہمیں ان شبدوں کو بھی سمجھنا چاہیے. السلام علیکم، ہمارا نام ہے احمد حسن. آپ کا سواگت ہے پلیٹ فارم الحدیثۃ المعرفہ میں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عالموں کے دوارا، علماء کے دوارا جو اکثر ہی تقریروں میں جو شبد یوز کیے جاتے ہیں، آج ہم ان کا میننگ جانیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم اور رحمان ہے. تو آج جو ہمارا پہلا شبد جو ہم نے لیے ہے بشر. بشر آپ نے اکثر ہی تقریروں میں سنا ہوگا. بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان کے لیے کہتے ہیں، جبکہ ملائکہ جہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ فرشتوں کے لیے کہتے ہیں. نارمل ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مومن ہم اسے کہتے ہیں جو اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی قدرتوں پہ پورا ایمان رکھتا ہو. مسلمان وہ جس نے اسلام پہ ایمان لایا اور اسلام کی تعلیمات پہ ایمان لایا، اسے مسلم کہتے ہیں. اب اختلافی اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے جوڑ کے کہتے ہیں، اور مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہم مومن ہیں اور مسلمان بھی ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتنا ہی ایمان ہے. مطلب ہم نبی مانتے ہیں لیکن اب ان کی شریعت ہم پر لاگو نہیں ہے. ہم آخری نبی سے پورا ایمان رکھتے ہیں. اپنا کانٹراڈکٹری ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. مسلم اور مومن ایک نہیں ہوتے ہیں. اگلا جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری کچھ کامن وہ جو آتے ہیں جیسے فرد. فرد کیا ہوتے ہیں؟ فرد جو ہم پر کمپلسری ہے، جو کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. اور ایک اس میں کنفیوژنگ میں ایک آتا ہے فرد عین. اب فرد عین کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی کنڈیشن میں کمپلسری ہے. دونوں میں فرق میں آپ کو ایک بہت ہی مختلف سے اگزامپل سے بتاتا ہوں. فرد عین جو ہر کنڈیشن میں مومن کے اوپر کمپلسری ہے وہ ہے صلاۃ اور صوم. صلاۃ یعنی نمازیں قائم کرنا، اور صوم یعنی روزے رکھنا. اب ہندو پاکستان میں انہیں روزے رکھنے کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ دونوں فرض عین ہے. آپ غریب ہیں، امیر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو ان دونوں فرضوں پر عمل کرنا ہے. انہیں فرض عین کہتے ہیں. اور جو فرض صرف فرض ہے وہ ہے حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور شہادہ. شہادہ بھی فرض عین میں آتا ہے، پر جو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شہید گواہی دینا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یعنی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب ہیں اور پیغام لانے والے ہیں. اس لیے اور جو نارمل فرد ہو، جو ہر کسی پہ کمپلسری نہیں ہے لیکن جو اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، جو اس لائق ہے، ان پر کمپلسری ہے، جیسے زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. تو یہ تھا ہمارا فرد اور فرد مستحب. یہ بھی ہم اکثر تقریروں میں سنتے ہیں اور علماء کے منہ سے ان لفظوں کو ہم اکثر ہی سنتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو سجیسٹ کیا گیا ہو کہ اگر آپ کو دو چیزوں میں کمپیئر کرنا ہو تو آپ اس میں اسے زیادہ پریفر کریں گے، اسے زیادہ اہمیت دیں گے جو مستحب ہے. ہمارا شبد ہے مباح. اب اگر اسلام کسی چیز میں مباح ہے یعنی کہ نیوٹرل ہے، آپ اسے کریں یا نہ کریں، آپ پہ نہ ہی کوئی غلطی کا وہ لگے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی خاص اس کا اسلام سے جوڑ رہا ہے. کرو تو ٹھیک، نہ کرے تو ٹھیک. بس دیکھتے ہیں مکروہ ہم اکثر سنتے ہیں اس لیے، لیکن ہم اس کا بھی مطلب نہیں جانتے. مکروہ اکثر یوز ہوتا ہے جو ناپسند کیا گیا ہے. اسلام میں اسے پسند نہیں کیا گیا، انہیں ہم مکروہ کہتے ہیں. باطل ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے. باطل کا اصل معنی ہے جھوٹ اور غلط کا. آسان تھا لیکن میں سوچا ڈال دیا جائے.
ٹھیک ہے. فاحشہ ورڈ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نارمل نہیں ہے, لیکن اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے. یہ تھوڑے سے ایڈوانس میں آتے ہیں, ہم نارملی انہیں یوز نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے یوزفل ہے اگر ہم چاہیں تو. فاحشہ یعنی ہوتا ہے بے غیرت اور بے حیا, اور فاسق کہتے ہیں کھلے عام گناہ کرنے والوں کو. یہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا. فاسق ہم کہتے ہیں جو کھلے عام گناہ کرتا ہو, ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا, اور اسلام کی شریعت میں ان کی تباہی قبول نہیں ہوتی ہے. اگلا ہم سنتے ہیں فاجر. فاسق و فاجر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا, گناہ کرتے ہیں. فاسق بھی گنہگار ہے, لیکن اتنی بے باکی سے نہیں کرتے جتنا فاسق کرتے ہیں. اگلا ہم سنتے ہیں کافر. کافر بہت ہی نارمل ورڈ ہے, لیکن کافر ہوتا کیا ہے؟ کافر ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے, جس نے انکار یا ایمان یا کسی بھی جو اسلام کے بنیادی تعلیمات ہے, قرآن ہے, سنت رسول اللہ ہے, ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنے والا, اسلام میں جو عقیدے ہیں ان کا انکار کرنے والا, اسے کافر کہا جاتا ہے. منافق. اب منافق کون ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. منافق دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا, لیکن ان کے عقیدے مسلمان اسلام پہ نہیں رہتے. سمجھ سکتے ہیں آپ؟ یعنی یہ حدیثوں کا انکار کریں گے, حدیثوں کا سنتوں کا انکار کریں گے, یہ لوگ کئی بار قرآن کا بھی انکار کریں گے, مس انٹرپریٹ کریں گے. یہ منافق ہوتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. ابھی جو ہم نارمل سنتے ہیں اہل کتاب, آپ نے سنا ہوگا, لیکن اس کے علاوہ جو ہے اہل الفترہ, یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا, یہ اتنا کامن نہیں ہے. اہل کتاب کہتے ہیں جن پر کتاب آئی, مطلب اس طور پر جو موجود تھی کتاب آنے کے دور میں, جیسے کہ بانی اسرائیل جو تھی, اور موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے, تو بانی اسرائیل کے لوگوں پر تورات بھیجی گئی, تو وہ لوگ ہوئے اہل کتاب. اور اہل الفترہ فترہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی, اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. ان دونوں کے بیچ میں 600 سال کا عرصہ گزرا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل نازل ہونے کے سلسلہ ختم ہونے سے لے کے رسول اللہ کے بیچ میں جتنے بھی لوگ آئے اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, انہیں ہم کہتے ہیں اہل الفترہ. آتا ہے فتنہ, محمد علی السلام. اچھا, اگلا آتا ہے فتنہ, یعنی کہ کثیر تعداد میں لوگوں میں غلط عقیدے عام بولا, اور ایسے فتنے پھیلانے والے لوگ محمد علی السلام فتنہ ہی کہتے ہیں. اگلا جو آتا ہے فساد, یعنی کہ خرابی, کرپٹ ہونا, اور کرپٹ کرنے والے فسادی. اشتشاہد, یعنی ایک ہیرو کی طرح کسی ایک عظیم مقصد میں جو کوئی شہید ہو جاتا ہے اسے اشتشاہد کہتے ہیں. اب نارملی جو کوئی شہید ہوا, جو کوئی جنگوں میں شہید ہوئے یا اسلام میں شہید ہوئے, ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. شہید ہم سمجھتے ہیں لیکن اشتشاہد نہیں سمجھتے, اس لیے ہم نے بتایا. تقیہ. اب تقیہ ہم نارمل جو سمجھتے ہیں کسی کا تقیہ کلام ہے یا کسی کا ایسا ہے, بٹ تقیہ کے اصل معنی یہاں سے مل نہیں آتے. تقیہ کا مطلب ہوتا ہے عقیدے چھپانا ہے, آپ کو کچھ اور بتا رہا ہے اصل میں کچھ اور ہے, اسے تقیہ کرنا کہتے ہیں. اور جب ہم اکثر سنا ہوگا ایک شبد جس کو کہتے ہیں تقوی. اب تقوی کیا ہوتا ہے, آپ اسے کم سے کم منیمم میں سمجھا دو کہ آپ کو ہوش ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ موجود ہے. اس کیفیت میں آپ گناہوں سے کرتے وقت یا کچھ بھی غیر شرعی کام کرتے وقت اپنے آپ پر نظر رکھیں گے اور خود پہ ہی دھیان دیں گے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں تقوی کرنا اور تقوی اختیار کرنا. ایک اگلا ورڈ ہے برکت. تو ان برکت کو کچھ لوگ پیسے سے ہی جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی بہت پیسہ ہے, بہت برکت ہے. نہیں, اللہ کا رحم برکت ہے. کم پیسوں میں وہ پیسہ آپ کے کام بھی پورے ہو رہے ہیں اور اس میں بچ بھی رہے ہیں, ادر دین کہ آپ لاکھوں کما رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچ رہے ہیں. یہ برکت نہیں ہے. برکت اس پہ ہے جس پہ اللہ نے رحم کیا, اسے برکت کہتے ہیں. بہت زیادہ پیسے یا کسی بھی چیز کے بہت زیادہ ہونے پر اسے برکت نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے فقہ اور مذہب, بہت سملر ورڈ ہیں, اس لیے آپ ان میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
جو مذہب ہوتا ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ. اب ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث ہم ان سب الگ الگ پڑھیں گے تو اس میں ہم الگ الگ کنکلوژن نکالیں گے. اس لیے ہم 4 اماموں پر اپنا فوکس کرتے ہیں کسی بھی مذہب کے مسئلے میں, اور ان اماموں کو ہم فقیہ کہتے ہیں جو انڈیا اور پاکستان میں ہم میجرلی امام اعظم امام ابو حنیفہ کو فالو کام کریں گے. فقہ میں جو آتا ہے آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آپ کی میت تک, جو زندگی کے اصول ہیں, جو نماز کے اصول ہیں, وضو کے اصول ہیں, اور جو حج, صدقہ, زکوٰۃ, روزہ, ان سب کے جتنی بھی باتیں رہتی ہیں یہ مذہب کے اندر آتی ہیں. اور اس کی پڑھائی اور اس میں اسے جو کہتے ہیں فقہ کہتے ہیں. شرک جو ہوتا ہے یعنی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. دونوں میں ایسا فرق ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے پہلے جو لوگ تھے وہ کافر نہیں تھے, ان کا اللہ پر ایمان تھا اور پرانی کتابوں پر بھی ایمان تھا, حج بھی کرتے تھے وہ لوگ, لیکن وہ لوگ مشرک تھے. ان نے اللہ کی ذاتوں میں شریک کیے ہوئے تھے کہ یہ ہوا کا خدا ہے, یہ پیسے دینے والا خدا ہے, یہ پانی کا خدا ہے, کوئی پہاڑ کا خدا ہے, کوئی سورج کا خدا ہے. اسے ہم شرک کہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ان سب چیزوں میں پوری خدائی صرف ایک خدا کی ہے, اللہ کی. اللہ کی ذات کو کسی کو شریک کرنا ہوتا ہے شرک. اب جو اگلا ہم سے سنتے ہیں فقہ کے ہی مسائل میں کہ علماء نے قیاس کیا. اب قیاس کرنا کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لیجیے 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو پھر ان دونوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ کس نے روایت کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے, کون سی زیادہ مضبوط ہے, اس میں دیکھو, اور پھر اس سے جو کنکلوژن نکلتا ہے اسے ہم قیاس کرنا کہتے ہیں. اجتہاد. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا معنی ہم اوپنلی نہیں لے پا رہے ہیں, یہ مطلب کہ ہم اس کو قرآن سے یا حدیث سے نکال نہیں پا رہے ہیں, تو جو سپر اسپیشلائزڈ جو اسکالرس رہتے ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں, جو انہوں نے اتنا علم حاصل کیا اس کی بنیاد پہ جو وہ فتویٰ دے رہے ہیں, اس کی کوئی پراپر ایک دلیل نہیں ہوتی. ہوتا ہے اجماع. اب اجماع کیا ہے کہ مان لیجیے کہ کوئی ایک مسئلہ ہے جس پہ عالموں نے 10 عالموں نے بات کی ہے, اس میں سے 6 عالموں نے اس ایک طرف ہے اور 4 عالم ایک طرف ہے, تو 6 عالم کا کہلائے گا اجماع, حق پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ امت کا اجماع کبھی بھی غلط پر نہیں ہو سکتا, ہم کبھی بھی غلط چیزوں پر اپنا اجماع نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا فیض ہے, یہ ہے اللہ کی ہم پر کہ ہم کبھی گمراہی پہ اجماع نہیں کریں گے. لہٰذا جو بڑی جماعت رہے گی, جو میجورٹی آف امہ رہے گی, ہمیشہ حق پر رہے گی, جو کہ ہے اہل سنت والجماعت, جیسے کہ ہم. اوکے, عقیدہ. اب عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ فقہ اور مذہب تھے جو ہماری پریکٹیکل لائف میں چلتے تھے, عقیدہ اس کا اپوزٹ ہے. یہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں نہیں چلاتے, لیکن یہ ہمارے اندر ہوتے ہیں, یہ ہماری کانشیسنیس میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسا مان رہے ہیں. ہم اللہ کو شریر والا مان رہے ہیں یا ہم اللہ کو شریروں سے پاک مان رہے ہیں, حدوں سے پاک مان رہے ہیں. اسی پہ جیسے کہ ہم نے کل بات کی تھی اللہ اکبر کے مطلب کا, کیونکہ اللہ شریر سے پاک ہے اور اللہ حدوں سے بھی پاک ہے, تو اللہ بہت بڑا ہے اور ہم اس کو کمپیئر نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے کیونکہ وہ وحدت الوجود ہے. اس طریقے سے ہم عقیدے کو مانتے ہیں, اور اللہ بہت بڑا ہے اس کا یہ صرف ایک لوتا مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ صرف سائز میں بڑا ہے, اللہ اپنی قدرت میں بڑا بھی ہے, اللہ اپنے علم میں بھی سب سے بڑا ہے. ہر چیز اس دنیا میں جو ہو رہی ہے وہ اسے پتہ ہے, پھر بھی اس نے ہر کام کے لیے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. اللہ اپنی قدرت میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور ہر چیز پر قادر ہے, وہ قہر بھی کرتا ہے, وہ رحم بھی کرتا ہے. لہٰذا عقیدہ یہ بہت ضروری ہے, اور عام طور پر ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا عقیدہ ابو منصور ماتریدی جو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان سے آتا ہے, اور اگر آپ صوفی ہیں تو آپ کا تو ابن العربی سے آتا ہے, وہ بات وجود اب لگا کبھی سمجھائیں گے اس کو. تو ہم عقیدے پہ بھی کچھ باتیں کریں گے آگے ویڈیو آنے والے میں. خصوم
اب خشوع کیا ہوتا ہے کہ اپنی عبادتوں میں دھیان دینا, بالکل ایک اپنی عبادتوں میں فوکس کرنا. چلیے آج اتنا کافی ہے, آج کے لیے ہم نے کافی ورڈس ہو گئے ہیں. اگلا جو ہمارا ویڈیو ہم نے سوچا ہے وہ آئے گا القابات پر. شاید چھوٹا ویڈیو رہے تو اسے ہم آج ہی اپلوڈ کر دیں یا پھر کل اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. جو القابات, جیسے ہم نبیوں کے نام کے ساتھ القابات یوز کرتے ہیں, صحابہ کے نام کے ساتھ الگ القابات یوز کرتے ہیں, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم اس کے پر اگلا ویڈیو لائیں گے. اور ایسے ہی کچھ بنیادی ویڈیو کے بعد پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے ایک اچھے پیٹرن کے ساتھ. اور مجھے امید ہے یہ ویڈیوز آپ کو فائدہ دے رہے ہوں گے, آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. آگے ہم اور ایڈوانس کی طرف آگے بڑھیں گے. پھر ہم, اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہے ہیں, آپ انہیں لائک کریے, شیئر کریے اور سبسکرائب کریے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم.